بنگلہ دیش اور اپنے بر صغیر ایشیا کے ان غریب اور مسکین مسلمانوں کو دھوکہ دے دے کر کے ان کی جیبیں خالی کرائی جا رہی ہیں، ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو غازی ملت، اپنے آپ کو محدث کبیر، اپنے آپ کو مفکر ملت، اپنے آپ کو شیخ الاسلام، اپنے آپ کو سجادہ نشین، اپنے آپ کو غازی ملت، اپنے آپ کو محدث کبیر، اپنے آپ کو مفکر ملت، اپنے آپ کو شیخ الاسلام، اپنے آپ کو سجادہ نشین، اپنے آپ کو پتہ نہیں کون کون کیا کیا القاب سے نماز کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں اٹھو، اٹھو، اللہ کی قسم اٹھو اور بیدار ہو، اور ان ظالموں کو، ان بدبختوں کو، اور ان ظالموں کو، ان بدبختوں کو، ان اسلام اور ناموس رسالت کو بیچنے والوں کو ننگا کرو چوراہوں پر، ننگا کرو چوراہوں پر، ننگا کرو چوراہوں پر، اور ان کا بائیکاٹ کرو، ان کو ذلیل کرو، رسوا کرو، ان کو سمجھاؤ، اور ان کے علماء کو پکڑ پکڑ کر کے ان کو اگر تم پکڑ کے بٹھا کے گفتگو کرو گے، اللہ کی قسم خطا ان کی زبانوں کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، یہ گفتگو بھی نہیں کر سکتے، اسٹیجوں کے اوپر چیختے چلا۔ سمجھ رہے آپ؟ اب بولی بدل گئی، یہاں آئے تو ہمارے مسلمان بھائی ہے، میں نے دیکھا ہری پگڑی، لال پگڑی، پیلی پگڑی، کون کون سی پگڑیاں، بیچارے مسلمان بھائی، یار وہ بھی مسلمان بھائی ہے ہمارے، سمجھو یار کیا کر رہے ہو تم؟ اور جیسی بولے تو ہمارے بڑے بڑے علماء کا نام لے رہا ہے، وہ غازی ملت، محدث کبیر، یہ سب علماء ہمارے، مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی، غازی ملت علامہ ہاشمی میاں، محدث کبیر حضرت ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، شیخ الاسلام حضرت مدنی میاں، یہ بڑے بڑے علماء کا نام لے کے کہتا ہے ان کو ننگا کرو چوراہوں پر، اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ ان سے گفتگو کرو تو ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ میں کہتا ہوں بے جاہل گوار، یہ تو بہت بڑی ہے تیری رسائی ان کے قدموں تک نہیں، اس غلام سے پہلے نپٹ لے اگر اپنے ماں کی حلالی ہے تو، وہ بہت بڑے ہیں بے، تیری اوقات نہیں ہے ان تک پہنچنے کی، ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا تو، پہلے اس غلام سے تو نپٹ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ تکبیر۔ 2 سال سے چیلنج کر رہا ہوں میں اس کو، یہ کوئی آج آپ کے بامبے کا میٹر نہیں ہے بھائی، آپ سوچ رہے ہوں گے بامبے میں مجمع دادا ہے اور یہ بول جا رہا ہوں میں، میرے کو 2.5 سال ہو گئے، سب سے پہلی اس کے خلاف میں نے خواجہ کے گستاخ نام کی CD بنایا تھا، نیٹ پہ ڈلی ہوئی ہے، 2.5 سال کا عرصہ ہو گیا، بے شمار غیر مقلدوں کی گالیاں آتی ہے لیکن کوئی مائیکل کھڑے ہو کے نہیں بولتا میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، ہجڑوں کی جماعت خود بنا کے رکھے ہوئے اور بولتے خواجہ کے ہجڑے جاتے ہیں، ابے خواجہ کے ہجڑے نہیں جاتے، تم سالے ہجڑوں کی جماعت ہو، تو گالیاں نہیں کر رہی یار میرے منہ سے، میں عوام میں سے ہوں بھائی، معذرت چاہوں گا، میں عالم نہیں ہوں، اور اس لیے میں کہتا ہوں بار بار کہ علماء تک تو پہنچنا تیری اوقات ہی نہیں ہے بے، علماء کے غلاموں سے تو پہلے نپٹ لے تو ان سے نہیں نپٹ پا رہے تم لوگ۔ تو اب آئیے، اب یہاں پر بولی کیا ہو گئی، علماء کو ننگا کرو، اور یہی نہیں جو خبیث حبیب بول رہا ہے کہ مسلمان بھائی تھے مارنے کاٹنے آ گئے وہاں پر خواجہ کے اوپر، تو میں نے کچھ بولا نہیں، میں نے تو ان کا نام بھی نہیں لیا۔ اب ہمارے بزرگوں کے بارے میں بھی کیا بولتا ہے سنو یہ، ہاں ہمارے منہ کو نہ کھلواؤ، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا، میں یہاں روک کے بول رہا ہوں تیرا منہ کھلوانا بھی نہیں چاہتے، بدبو ہی نکلیں گی اس میں سے، اور کیا نکل سکتی ہے، سنو، ہاں ہمارے منہ کو نہ کھلواؤ، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، منہ نہ کھلواؤ میں وہابی ہوں، منہ نہ کھلواؤ ورنہ نہ جانے کتنے کتنے لوگوں کے پردوں کو میں چاک کروں گا، اور نہ جانے کتنے کتنے لوگوں کو میں برہنہ پیر جو قبروں میں سوئے تمہیں ان کے پوجا کر رہے ہو، ہم انہیں یقینی طور پہ ننگا کر دیں گے، ہم انہیں یقینی طور پہ ننگا کر دیں گے عوام الناس کے ساتھ۔ جو پیر جو بزرگ قبروں میں سو رہے ہیں ان کو ننگا کر دیں گا یہ ہجڑا، اور خود ایسا بھاگا کہ پوچھو مارو، پورا انٹرویو سنیں گے نا تو کیا بولتا ہے، میں نے وہ جو ماحول دیکھا زندگی میں نے ایسا نہیں دیکھا، بچ گیا بس میں بچ کے آ گیا بھائی، یہ حال ہے۔ تو یہ اپنے چوہا اپنے بل میں جاتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، اور جب آتا ہے سنیوں کے بیچ میں، ہاں میں تو آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے بھائی دینی بھائی کیا کر رہے ہو، پھر یہ بولی بولتا ہے۔ اب یہ وہ انٹرویو کا ایک حصہ سنیں آپ، بولی میرے بھائیوں اگر واقعی آپ مسلمان ہیں، اور یہ آپ کو بول رہا ہے بھائی میرے عزیزوں میرے بھائیوں، سنیوں کو بول رہا ہے وہ، سنو اب، میرے عزیزوں میرے بھائیوں اگر واقعی آپ مسلمان ہیں، اور یقیناً تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی خبر دینے والا خبر دے فاسق
تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تحقیق کرو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کا یہ زمانہ مار کاٹ لڑائی بھڑائی کا نہیں. کسی کو کلمہ پڑھانا ہو, کسی کو اسلام پیش کرنا ہو, تو اسلام یہ دعوت نہیں دیتا کہ تلوار دے کر کے کسی کی گردن پہ حملہ کرو, ختم کرو, فساد کرو اور ٹیررزم کو بڑھاوا دو. یہ تو اسلام کے خلاف بات ہے, اور یہ تو سراسر کیا کہتے ہیں دہشت گردی اور آتنکوادی ہے. کہ اگر آپ کو کسی سے کوئی حق بات یا کسی بات کی تحقیق کرنی ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس سے بیٹھو, اس سے پوچھو کہ تم نے یہ بات کہی ہے, تم نے یہ بات نہیں کہی ہے. صفائی لو, پوچھو. وہاں تو صفائی دینے والا صفائی لینے والا کوئی بھی نہیں, سوائے مار کاٹ اور دھاڑ کے کوئی بات نہیں. یہ عجیب و غریب مزاج بنایا ہوا ہے ہندوستان میں لوگوں نے, لوگوں کا, کہ بس مارو کاٹو قتل کرو خون کرو یہ کرو. یہ سراسر اسلام کے منافی چیز, اسلامی یہ چیز تو نہیں ہے. آپ اپنی بات کو کہیں, حکمت کے ساتھ کہیں. اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مانتا ہے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. نہ کہ آپ جو ہے کسی کو خون کریں, قتل کریں, اس کو ماریں پیٹیں زبردستی. یہ تو غلط بات ہے. اسلام یہ بات جو ہے نہیں سکھاتا کہ کسی کے گردن پہ تلوار رکھ دو, ٹیررزم کو بڑھاوا دو. کوئی خبر لائے تو تحقیق کرو, بات کرو, علم سے بات کرو. کتنا سائنسود بن گیا یہ. اب یہ جب چوتے پڑے تو سائنسود ہو گیا, اور جیسے ہی تھوڑا چوہے کو زندگی ملی, آکسیجن ملی, بولی بدل گئی. کہ جہاں بھی کوئی مورتی نظر آئے اس کو ختم کر دو. ولا قبرا مشرفا الا سویتا, اور جہاں کہیں بھی اونچی پختہ قبر نظر آئے اسے پست کر دو. یہ نبیوں کا کام ہے, یہ صحابہ کا کام ہے. مسلمانوں اٹھو اور ان بنے ہوئے درگاہیوں کو اور ان بنے ہوئے قبروں کو ان کو بم بلاسٹ کر دو, ان کو اڑا دو, اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں, تاکہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی مسجدیں اس دنیا کے اوپر رہیں جو اللہ کا گھر ہیں. یہ شیطانوں کا گھر ہیں جہاں مندروں سے بھی بدتر ہیں. تم جہاد کی بات, ہمیں یہیں پہ غصہ آتا ہے جب لوگ جہاد کی بات کرتے ہیں. جہاد کریں گے, جہاد کریں گے, جہاد کریں گے. ابے پہلے اپنی مندروں کو توڑ, پہلے ان مندروں کو توڑ, پھر ہندوؤں کی مندریں خود بخود جو ہے تمہارے نعروں سے ختم ہو جائیں گی اور ہندو بیچارہ مسلمان ہو جائے گا. اس لیے مسلمانوں اٹھو, اور نوجوانوں خاص طور سے یہ میری نصیحت ہے, اور جہاں کہیں بھی میری آواز جائے دنیا سے ان سارے مزاروں کو پست کر دو. اور ان بزرگوں کی سینوں کے اوپر ان ظالموں نے جو ان کی ہڈیاں بیچ بیچ کھانے کے لیے خانقاہ اور درگاہیں بنائے ہیں, اگر یہ آڑے آئیں تو ان کو ختم کر دو, دنیا مٹا دو, شرک مٹ جائے گا. دیکھ رہے ہیں آپ نطفہ حرام کی اولاد ہے کہ نہیں ہے. اس کے نطفے میں خطا ہے, بولیاں بدلتی ہے اس کی. یہ گرگٹ ہے, کیسا کیسے رنگ بدلتا ہے. اور یہ تنہا نہیں ہے بھائی, یہ پورا فرقہ ہی گرگٹ ہے. یہ جب ان کو جوتے پڑتے ہیں تو یہ اسلام, امن پسند, محبت, خلوص, اخلاص سب یاد آ جاتی. حکمت, غریب نواز, معین الدین, بزرگان دین سب یاد آ جاتے ہیں. اور جیسے ان کھٹمالوں کو تھوڑی سی زندگی ملتی ہے تو پٹ سے نکلیں گے اور کٹ کر کے کاٹ کے جائیں گے. ابھی چوہے کو بھی دیکھو کتنا زور آیا. سنو, مزار پہ جانا صحیح کہ غلط ہے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو, قرآن اور حدیث کو دیکھو. قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ. یہاں تک کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے مزار بناؤ, تو لاش کو کیا زمین میں ایسا لٹکاؤ؟ کیا بیوقوف ہے یار. ارے پختہ مزار بنانا ایک الگ میٹر ہے, وہ مختلف ہی مسئلہ ہے. مزار ہو یا قبر ہو, قرآن میں کوئی نہیں لکھا ہے کہ قبر مزار بنا, تو کیا لٹکاؤ, ہوا میں مردے لٹکاؤ. واہ بھائی کیا علم ہے یار. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے, اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے. اب آئیے ایک چیز اب یہاں سے میں تھوڑا سا ٹرن کر کے دکھا رہا ہوں کہ جب یہ گھر جاتے ہیں نا سنیوں میں تو بہت امن کی بات کرتے ہیں, مگر جب اپنے علاقوں میں آ جاتے تو پھر ان کی کیفیت بدل جاتی ہے, گرگٹ رنگ بدل دیتا ہے. ذاکر نائک کو آپ نے سنا, اب یہ دوسرے کو سنیے, توصیف الرحمان, اس کی بھی بولی کیا ہے ذرا سنیے. اور جو لاہور سے اٹھ کر سری نگر میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو توحید کے لیے لڑ رہا ہوں,